غسل، کفن، نماز اور دفن کے احکام۔ مسلمان میت کو غسل و کفن اور حنوط دے کر نماز پڑھنے کے بعد دفن کرنا ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے، اور ان تمام موارد میں میت کے ولی کی اجازت لینی چاہیے۔ واجب ہے کہ میت کو اس ترتیب سے 3 غسل دیں: 1 اس پانی سے جو بیری کے ساتھ مخلوط ہو، 2 اس پانی سے جو کافور کے ساتھ مخلوط ہو، 3 خالص پانی سے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پانی میں بیری اور کافور کی مقدار معتدل ہو، نہ اتنی زیادہ ہو کہ پانی مضاف ہو جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ اسے مخلوط نہ کہا جا سکے۔ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ غسل دینے والے رَحْمَتِهِ، شخص کو شیعہ اثنا عشری، عاقل، بالغ اور غسل کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے، اور وہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے غسل دے۔ غسل میت دوسرے غسلوں کی طرح ہے، لیکن اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق اگر ترتیبی غسل ممکن ہو تو ارتماسی نہیں دینا چاہیے۔ واجب ہے کہ غسل کے بعد میت کو حنوط کرے اور 7 اعضائے سجدہ یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور پیر کے دونوں انگوٹھوں پر پسا ہوا تازہ کافور ملے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ غسل و بِهِ حنوط کے بعد میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا واجب ہے: 1 لنگی جس کی واجب مقدار ناف سے گھٹنوں تک چھپانے کی ہے، جبکہ مستحب یہ ہے کہ وہ سینے سے پیر تک پہنچ جائے۔ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ 2 السَّمَاءِ پیراہن، کرتا مَاءً، جو شانے سے آدھی پنڈلیوں تک چھپا لے۔ 3 چادر جو اتنی لمبی ہو کہ دونوں طرف سے باندھنا ممکن ہو اور اتنی چوڑی ہو کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پر آ سکے۔ کفن کو مباح اور حلال ہونا چاہیے اور اتنا باریک نہ ہو کہ بدن دکھائی دے، اسی طرح وہ نجس یا حرام گوشت جانور کے اجزاء پر مشتمل نہ ہو۔ بالغ مسلمان میت اور وہ بچہ جو 6 سال کا مکمل ہو چکا ہو اور اس کے والدین مسلمان ہوں، اس پر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ نماز میت پڑھنے کے لیے میت کو اس طرح لٹائیں کہ اس کا سر نماز پڑھنے والے کے داہنی طرف اور پیر بائیں طرف قرار پائے، اور میت رکھی جانے کی جگہ نماز پڑھنے والے کی جگہ سے اونچی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میت بغیر وضو، غسل یا تیمم کے پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نماز میت جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو تمام تکبیروں اور دعاؤں کو مومنین کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز میت میں 5 تکبیریں ہیں، اور یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ بعد نیت پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دوسری تکبیر کے بعد کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور تیسری تکبیر کے بعد کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور چوتھی تکبیر کے بعد اگر میت مرد کی ہو تو کہے اللہم اغفر لہذا المیت، اور اگر عورت ہے تو کہے اللہم اغفر لہذہ المیت، اور 5ویں تکبیر کہہ کر نماز کو ختم کر دیں۔ میت پر نماز پڑھنے کے بعد واجب ہے کہ اسے اس طرح دفن کریں کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میت کو قبر میں داہنی کروٹ
اس طرح لٹانا چاہیے کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو۔ اگر میت کے اجزاء میں سے کچھ جدا ہو جائے تو واجب ہے کہ اسے بھی دفن کر دیا جائے، چاہے وہ بال اور ناخن ہی کیوں نہ ہو۔ غصبی جگہ یا مسجد جیسی جگہ جو تدفین کے علاوہ دوسرے امور کے لیے وقف ہوتی ہے، اس میں میت کا دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو کفار کے قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں اسے دفن کرنے سے بے احترامی ہوتی ہو حرام ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہم نکتہ یہ ہے کہ تشییع جنازہ میں بہت زیادہ ثواب اور فضیلت ہے، لیکن اسے اپنے غیر شرعی نادرست اعمال، ناشکری، بے صبری اور غیبت اور اسراف وغیرہ سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔